بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں اپنے بالکل ہی خاص پروگرام اس سیریز میں جس کا عنوان ہے بلائنڈ فیتھ ورسز انفارم بلیف. آج جس حدیث کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب، کہ جو شخص جسے چاہیے کہ علم حاصل کرنا چاہے کہ وہ علی کے دروازے پر جائے. کیونکہ رسول اس کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ. اب ایک پوائنٹ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ شاید آج ہماری حالت جو ہم بلائنڈ فیتھ میں اس کا شکار ہو گئے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے در سے دور ہو گئے ہیں. کہ خود اہل بیت نے کہا شر کا وغربا فلا تجدان علما صحیحا الا خرج من عندنا اہل البیت، کہ آپ کو صحیح علم چاہیے، آپ کو در اہل بیت علیہ السلام پہ آنا پڑے گا. شاید آج ہماری کمیونٹی اسی چیز کا شکار ہے کہ ہم مجلسوں میں ریاکاری، شو آف اور کمپٹیشن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت اس چیز کے کہ ہم اس میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پروپوگیٹ کریں. آئیے انہی تمام مسئلوں پر ایک ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر رضا عباس صاحب قبلہ. آئیے ان کا اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ہماری کمیونٹی کی افسوس سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ الحمدللہ کوانٹٹی مجلس کی بڑھ رہی ہے، لیکن ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا کہ کوالٹی از ڈیکریزنگ ڈے بائی ڈے. ہم ریفرنسز پوچھتے ہیں تو ذاکر یا خطیب ہڑبڑا جاتا ہے اور چار لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ عزاداری کے خلاف ہے، یہ مصائب امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہے. تو آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ایک ریکیپ کرتے ہوئے کہ ہم عزاداری کے خلاف نہیں ہیں، مصائب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہم اس چیز کے خلاف ہے کہ آپ اوتھینٹک ریفرنسز سے نہیں پڑھتے، جی من گڑت پڑھتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ویورز سے گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی کلپس بنانے کے بجائے آپ پورے اوور آل لیکچر کو دیکھیں پھر ہی فیصلہ کریں. جی بالکل، یہ نہیں تو امانت میں خیانت ہو. بے شک. جی اب یہاں پہ بات کریں ہم مجلس عزا کی، کیونکہ یہ ٹاپک سینسٹیو ہے، لیکن ان اے ویری آرگنائز مینر آئی وڈ لائک ٹو سے کہ آج افسوس یہ ہے کہ مجلس کتنی گرینڈ ہو رہی ہے. ایک سیلیبریٹی سٹیٹس، سیلیبریٹی ذاکر، سیلیبریٹی نوحہ خان، ہم یہ چیز کرنے پر تلے ہوئے بالکل، نہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کی جو حدیثیں اسے بیان کرنا. تو ایک خلوص جو انسان کے دل سے جو نکل جاتا ہے، تو کس طرح سے ہمیں چاہیے کہ اپنی مجلسوں میں خلوص لائے، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کرنے میں. بالکل. دیکھیے بات جو ہے انتہائی مفصل ہے، انتہائی بنیادی ہے. اب اس کے سرے کو کہیں سے تو پکڑنا ہی پڑے گا. اب یوں پکڑیں کہ آج کی ہماری مجلسوں میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں. تو جیسا کچھ باتوں کا جواب آپ نے دیا کہ سیلیبریٹی ذاکر، سیلیبریٹی نوحہ خان، سیلیبریٹی سوز خان، کہ بھئی یہ فلاں جگہ کا مشہور ہے. اب ہم جو اس کو پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کے اسٹارڈم پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس کے کنٹینٹ پہ نہیں کر رہے ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں ہم آگے بڑھا دیں. جی بڑا سا تبرک، بہت ہی جو ہے وہ پرتکلف وینیو، اس کا فرش، اس کا ساؤنڈ سسٹم اتنا زبردست. اب تو یہ تک ہونے لگا ہے کچھ ذاکرین باقاعدہ یہ بتانے لگے ہیں کہ اتنے ڈیسیبل کا جو ہے وہ مائکرو فون لگنا چاہیے جس سے ہماری آواز اس طرح سے گونجے کہ یہ کرے. جی تو یہ تمام چیزیں. اچھا اب میں ایک ایک کر کے چیزوں کو آپ سے پوچھنا شروع کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ آپ کے وسیلے سے ناظرین و سامعین سے پوچھنا شروع کرتا ہوں کہ کیا جو ہے وہ مائکرو فون جو ہے مقصد عزاداری ہے یا وسیلہ عزاداری ہے. تو کیا مائکرو فون کے بنا عزاداری نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. کیا فرش کے بنا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. کیا تبرک کے بنا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے. جی بالکل. کیا سیلیبریٹی جو ہے وہ ذاکر کے بنا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب ہونا چاہیے. فرش بھی پرتکلف ہو، مائکرو فون بھی ہو، تبرک بھی ہو، جو آپ کر سکیں. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا امام حسین کو پہچانے بغیر عزاداری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں. کیا حضرت زینب کو پہچانے بنا عزاداری ہو سکتی ہے؟ نہیں. بالکل نہیں. کیا تاریخ اسلام کو جانے بغیر عزاداری ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. کیا اسلام کو جانے بغیر عزاداری ہو سکتی ہے؟ نہیں. بالکل نہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ بتائیے کہ تبرک اور یہ مائکرو فون اور یہ جو ہے فرش اور یہ پرتکلف جو ذاکر اور پرتکلف جو ہے وہ سیلیبریٹی نوحہ خان،
کیا ان کے بنا عزاداری پہلے نہیں ہوئی ہے؟ 200 برس پہلے، 400 برس پہلے، 500 برس پہلے صرف نام حسینی تو لیا جاتا تھا. تو مگر جس چیز کے بنا نہیں ہو سکتی وہ ہے اسلام کا عرفان، حسینیت کا عرفان، شیعت کا عرفان، حضرت زینب کا مقصد. تو اس کی طرف بھی تو توجہ کرو تھوڑا سا میرے بھائی، وہ بھی کرو. ہم منع نہیں کرتے، ہم نے کب تبرک کے لیے منع کیا ہے؟ جبکہ ایک بات اور بتا دوں، رسم تبرک آج بھی آپ خوب بانٹیے، لیکن رسم تبرک غیروں کے لیے تھی، اپنوں کے لیے نہیں تھی، تاکہ اغیار آئیں، کچھ لے کے جائیں، اس بہانے سن کے جائیں، کچھ تو آئے بھائی. کچھ کھلانا یہ سنت پیغمبر ہے. بے شک پیغمبر نے جب اسلام کی دعوت کی تھی تو دعوت ذوالعشیرہ کی تھی، اور دعوت ذوالعشیرہ میں کیا تھا کہ ایک پیالہ سالن تیار کروایا تھا. یا رسول اللہ آپ تو اسلام کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں، پیالہ سالن کیوں تیار کر رہے ہیں؟ کہا بھائی کھانے کے نام پر آئیں گے، ہم اپنی بات پہنچا دیں گے، ہے نا. تو اب ہماری مجلس سنت رسول کیا نہیں ہے؟ تو بھائی ٹھیک ہے، تبرک کے نام پہ تبرک اغیار کے لیے زیادہ تھا، ہے نا. اپنوں کے لیے بھائی اپنا کون، حسین کا شائق کون ہے جو تبرک کے لالچ میں آئے گا؟ بے شک ہم ایون تو تبرک بانٹنا اور کنزیوم کرنا اچھی چیز ہے، لیکن بالکل ہمیں یہی چاہیے. کیا ہم شیرمال کی لالچ میں امام حسین کے لیے آئے ہیں، اس فرش اعظم پہ بیٹھنے آئے ہیں؟ تو کہ صاحب دیکھیے مجمع تو تبھی آئے گا جب آپ کھانا کریں گے. تو کھانے کے لیے ہم مجمع میں آئے بھائی، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اغیار ہیں جو امام حسین کو نہیں پہچانتے، آپ انہیں کھانے پہ بلائیے، اور جب وہ آ جائیں پہلے امام حسین کا پیغام سنائیے، پھر کھانا کھلا دیجیے، پھر کھانا کھلا دیجیے، ہے نا. تو بات یہی ہے کہ ہر چیز میں ہوتا کیا ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ وہی بات رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. رسم رہ جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو رسم ازاں میں تو اضافہ ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے، جتنا ہو جائے اتنا اچھا ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں روح ازاں میں بھی تو اضافہ ہو. ہمارا بچہ حسینیت کو جان لے، امام حسین کے مقصد کو پہچان لے، امام حسین کو جان لے، حضرت عباس کو جان لے، حضرت علی اکبر کو جان لے، ان کی جوانی میں ان کے جذبہ دین کو سمجھ لے، اور ان کے دشمنوں کو بھی پہچان لے. ہرملا اور یزید اور عمرو ابن سعد کو پہچان لے. عمرو ابن سعد کو کیسے پہچانے؟ کہ مال کی لالچ میں حسین کو قتل کرنے آ گیا. کہیں کہاں شہر رہ کی، تو ہم لوگوں کے سب کے چھوٹے چھوٹے شہر رہ موجود ہیں. ہمارے لیے بھی کہیں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کوئی ملازمت حاصل کرنے کے لیے کسی کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ رشتہ جڑ جانے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ ہم سب کے چھوٹے چھوٹے شہر رہ ہیں، ہے نا. اور ان شہر، اگر وہ عمرو ابن سعد شہر رہ کے لیے اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہو سکتا ہے تو ہمیں ہر وقت کوشش رہنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فلاں کی لالچ میں اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم کو سمجھنی چاہیے. ان سمجھنے کے ساتھ میں نے کہا نا، سمجھنے کے بعد چاہے آدمی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، رسول نے کیوں فرمایا کہ جو ہے وہ عالم اگر سو بھی رہا ہو تو عبادت کر رہا ہے؟ بے شک، کیونکہ جب وہ ہے تو اس کا مجلسوں میں قلیل شرکت کرنا بھی امام حسین کو قابل قبول ہے، اور کوئی نہ جاننے والا جاہل کا صبح سے شام تک جو ہے وہ کرنا بھی جو ہے وہ امام حسین کو قابل قبول نہیں ہے. کہ ہمیں جانتا ہی نہیں، ہمیں پہچانتا ہی نہیں، ہمارے راستے پہ چل نہیں رہا ہے. یعنی دن بھر تو مزدوری کر رہا ہے یزیدی کیمپ والی، اور اجرت لینے آیا ہے امام حسین سے، حسینی کیمپ سے اجرت لینے آیا. حسینی کیمپ سے اجرت لینے کا حقدار تو وہی جو حسینی مقصد کو پورا کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ اپنا کام بھی حسینی انداز میں کر رہا ہے. تو سوال یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی تمام چیزوں کو پہچانتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے اس کو جاننا ہر چھوٹے بڑے پر واجب ہے، جب تک یہ نہ ہوگا مسجد کا مجلس اعزا کا مقصد پورا نہیں. اب یہاں پہ لیکن ایک مسئلہ یہ اٹھتا ہے آغا کہ انسان جب امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے، اور بے شک جب ایسے ٹاپکس چھڑے جاتے ہیں تو انسان کہیں نہ کہیں سینسیٹیو ہو جاتا ہے، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اسے. تو ایسا کیوں ہونا؟ کس بات کا غصہ؟ بھئی غصہ اسی کو آئے گا کہ جس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. بھئی جس کی بنیادیں مضبوط ہیں، ہم کون سی ایسی بات کہہ رہے ہیں جس پہ غصہ آئے؟ بھئی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جن کے نام پہ تم ممبر پہ اتنا زیادہ جو ہے تمام چیزیں کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو، پبلک ان کو بھی اویئر بھی ہو جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے اتنی اویئر پبلک ہو کہ میں ناظرین کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں اپنا ذاتی، کہ میں ایک بار ایران مجلس پڑھنے گیا تو وہاں پبلک اتنی اویئر ہے کہ جب میں ممبر سے کسی پرسنالٹی کا نام بھول جاتا تھا تو زیر ممبر لوگ بتا دیتے تھے.
ایسی اویئر پبلک آپ تیار کریے نا کہ آپ کچھ بھولیں تو نیچے سے آپ کو بتا دیا جائے, اگر آپ کوئی غلط بات کہیں تو نیچے سے آپ کی اصلاح کر دی جائے کہ نہیں یہ معاملہ یوں نہیں یوں تھا. تو بات یہی ہے کہ آپ ایسی پبلک تیار کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ, یہ تو وہی والی بات ہے کہ امیر شام نے کیا کہا تھا کہ علی کے مقابلے پہ ایسے لوگوں کو لے کے آؤں گا کہ جو ناقے اور جمل کا فرق نہ بتا سکیں. تو آپ کو حسین اور دشمن حسین کا فرق تو معلوم ہونا چاہیے. صرف کرداروں کے نام جاننا جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ ہرملا کا مطلب وہ یہ لشکری, ہرملا جاننا ضروری نہیں ہے, ہرملا صفت کو جاننا ضروری ہے. علی اکبر کو جاننا ضروری نہیں ہے, حضرت علی اکبر نام سے ہی علی اکبر صفت کو جاننا ضروری ہے کہ ان کی صفت کیا تھی جس سے وہ بن گئے. حضرت عباس کا نام جاننا کافی نہیں, حضرت عباس کی شناخت کیا ہے؟ حضرت عباس کی شناخت یہ ہے کہ اب یہ بات جاننے کے لیے ہمارا مجمع تیار نہیں کہ شمر ملعون جو ہے روز عاشور ان کا نام پکار کے کہتا ہے کہ یہ تو میرے بھانجے ہیں, آ جائیں میں ان کے لیے جو ہے ابن زیاد کا امان نامہ لے کے آیا ہوں. کہاں ہیں میرے بھانجے عباس کے لکھے ہوئے جملے, کہاں ہیں میرے بھانجے عباس, آ جائیں. اور باقی جو ہے وہ علی اور محمد یہ سب آ جائیں, جعفر, کیوں یہ سب ہمارے بھانجے ہیں, کیوں آ جائیں, ان کے نام کا ہم ایمان نامہ لے آئے ہیں. جی اب جناب عباس کا جو ہے وہ کردار دیکھیے کہ آپ کیا کہتے ہیں, وہی کہ حق کو پہچانو تو حق والے سمجھ جائیں گے, باطل کو پہچانو تو باطل والے فوراً نکلتے ہیں. اپنے چھوٹے بھائیوں کو نہیں نکلنے دیا, اب بڑے ہیں سب سے آگے نکل کے آتے ہیں. لعنت ہو تجھ پر اور تیرے اس امان نامے پر کہ عباس کو امان ہے, فرزند رسول کو امان نہیں ہے. جی میں تیرے امان نامے پر تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوں. تو ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو رشتہ داری کو حق کے لیے قربان کر سکتا ہو؟ ذرا سامنے آئے نکل کے, وہ نام عباس ضرور لے, بے شک نام عباس لے, لیکن رشتہ داری کو پھر لات مار کے جو حق کی طرف آ جائے. جی یہ واقعہ تو اکثر ممبر سے پڑھا ہی نہیں جاتا تاکہ کنٹروورسی ہو جائیں گی. کنٹروورسی کہ یہ امام حسین سے صرف رشتہ داری نہیں ہے بھائی, رشتہ داری کی بات ہے تو شمر اپنا رشتہ بیان کر رہا ہے. بھائی یہ جو حضرت فاطمہ کلابیہ شمر کے قبیلے کی تھی, بنی کلا, ہاں جی, تو انہی کے قبیلے کی تھی جن کو ام البنین کہا گیا. ام البنین کا مطلب بیٹوں کی ماں, تو ان کا نام فاطمہ کلابیہ تھا. تو فاطمہ کلابیہ اسی قبیلے کی تھی, وہ کہہ رہا ہے, اور میں ایگزیکٹ رشتہ نہیں بتا سکتا لیکن وہ دعوے دار ہے کہ یہ میرے بھانجے ہیں. لیکن حضرت عباس یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ معاملہ, یہ اصول کی لڑائی ہے, رشتہ داری کی لڑائی نہیں ہے. اب یہاں پہ پوائنٹ یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو ہم پرسنالٹیز کو ایون تو کہیں حد تک ان کی صفت کو جاننا یہ امپورٹنٹ ہے, انہوں نے اس اسپیسیفک سچویشن میں کیا کیا یہ امپورٹنٹ ہے. ایک کویشچن یہ اٹھتا ہے کہ یہی چیز امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے انتظار میں جب ہم کرتے ہیں, ہاں, تو خلوص دل, اور کہیں نہ کہیں بعض روایت میں یہ ہے کہ امام مہدی آ کے جو ہے لوگ خود انہی کے چاہنے والے, انہی کی مخالفت کرنے والے, تو ایسا کیوں ہونے والا کہ بلائنڈ فیتھ کی وجہ سے تو نہیں؟ بالکل بھائی, کہا جاتا ہے کہ جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے تو جو ہے وہ یہی لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کون سا دین لے کے آئے ہیں. جی, ہمیں تو اس والے دین پہ لگا دیا گیا ہے. تو مولا کیا فرمائیں گے؟ مولا کہیں گے تم کون سا دین لے کے آؤ, میں تو وہی دین لے کے آیا ہوں جو ہمارے آبا و اجداد کا دین تھا. تم کون سے دین لے کے آؤ, ذرا سامنے آؤ. اب یہ کہ جو ہے وہ اجل اللہ فرجک یہی رٹتے رہنا, اور یہ کہ یا صاحب الزمان اجل اللہ ظہورک, تو ٹھیک ہے یہ کہنا عبادت ہے, انتظار عبادت ہے, لیکن بھیا حضرت حجت کے انتظار کے فلسفے کو سمجھو, حضرت حجت کی تحریک کو سمجھو. نبی نے کیوں یہ فرمایا, لوگوں نے کیوں یہ فرمایا, ائمہ طاہرین نے کیوں اتنی تاکید کی ہے حضرت حجت کے اوپر. اب یہ سب نہ جانا اور بس یہی کہ خوشنودی امام زمانہ پر صلوات بھیجیے, تو بھیجیے, ہم بھی بھیجنے کو تیار ہیں, ہم کیوں نہیں بھیجیں گے, ہم بھی بھیجنے کو تیار ہیں. لیکن خوشنودی امام زمانہ تبھی اس میں مضمر ہے کہ جب ہم حضرت امام زمانہ کی بھی معرفت پیدا کریں, پتہ چلے کہ حضرت امام زمانہ کون ہے, حضرت حجت کا کون سا جو ہے وہ تحریک ہونے والی ہے کہ جس میں ہم ان کی مددگار ہو سکتے ہیں. یہ بھی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. جی, تو یہاں پہ مثال کے طور پہ کہ قوم میں ایسا ایک ہے کہ جب بچوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ضرور آئے, پڑھے, دینی تعلیم حاصل کریں, دین اور دنیا obviously we balance it. ویکینڈس پہ جب درس وغیرہ ہوتے تو آپ بچوں کو جب اس میں بلاتے ہیں
مثال کے طور پہ. تو بچے جو ہے یہ سب میں جو ہے دلچسپی دکھانے کے بجائے وہی چیز کرنے پہ ہے جو ہم اس میں میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری بھی خطائیں ہیں کہ ہم دلچسپی کے ساتھ دین کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں. جب ہم دین کو پڑھاتے نہیں تو بچے دلچسپی لیتے نہیں ہیں. اور دین کو پڑھانے کا ابھی بھی راستہ جو ہے وہ وہی طوطے والا ہے, رٹوانا. جبکہ علم رٹنے کا نام نہیں ہے, علم سمجھنے کا نام ہے, علم جاننے کا نام ہے. بچوں کو اس اتنے اٹریکٹیو انداز میں آپ پڑھائیے کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں, اور وہ جس چیز میں ان کو مزہ آتا ہے وہ اسی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جس چیز میں مزہ رکھ دیا جائے اس کی طرف آدمی چلا جاتا ہے. اور مزہ آدمی کو کب آتا ہے؟ وہی کلیکٹیو چیزیں کرنے میں, کوئی اس کو انجام دینے میں. آپ اچھی طرح سے انداز میں, اور مجھے کہنا ہوگا دیکھیے کہ صرف یہ سب کرنے سے کام نہیں چلے گا. دیکھیے ایک تو پہلی بات اس پورے اس ڈسکشن کو سم اپ کر کے یہ کہیں گے کہ پبلک کے اویئرنیس کے لیول کو بڑھانا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ اتنی تعداد میں مجلسیں ہو رہی ہیں لیکن ہمارا اویئرنیس کا لیول نہیں بڑھ رہا ہے؟ جو عوام ہے, خواص کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, خواص تو چند دو چار لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. تو جب تک کسی قوم کے عوام کا اویئرنیس لیول نہیں بڑھتا ہے تب تک قوم آگے نہیں بڑھتی. دوسری بات, بچوں کی تعلیم کا طریقہ بدلنا ہوگا, اس کو اسی طرح سے ٹیکسٹ بک بنانی ہوں گی, اسی طریقے سے لوگوں بچوں کو سمجھانا ہوگا. اور رٹنے والی جو وہ ہے اس کو رسم کو بدلنا ہوگا. سمجھانے والا جب کر دیں گے تو انشاءاللہ بچے سمجھتے چلے جائیں گے. جی بس آخر میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو ہوگی پوری بلائنڈ فیتھ کی بات. اب جب ہم انفارم بلیف کی بات کرتے ہیں, بلائنڈ فیتھ کے ہم نے نیگیٹیوز دیکھ لیا پورے ان 3 ایپیسوڈز میں. اب اگر بچہ جو کر رہا ہے اس کی معرفت رکھتا ہے, اس کے بارے میں پورا جانتا ہے, تو اس کے پازیٹیوز کیا ہے, پروز کیا ہے؟ اس کے پروز یہ ہیں کہ اگر وہ اس طرح سے کرے گا تو وہ ایک سچے معنی میں سچا مسلمان بنے گا. اس کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہوگا. پھر وہ تنہائی میں بھی اتنا ہی سچا مسلمان ہوگا جتنا سماج میں نکل کے ہوتا ہے. ورنہ ابھی کیا ہے, ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو چادر اوڑھ لیتے ہیں, اندر تب وہ ہر وقت اپنے کو اللہ کے حضور میں سمجھے گا. ہر وقت وہ پھر وہ گھر کے اندر بھی مسلمان ہوگا, پھر وہ گھر کے اندر بھی انہی چیزوں کو وہ بااخلاق ہوگا. یہ نہیں کہ بس باہر نکلے جب کسی کے سامنے گئے تو جھک کے سلام کر لیا, نہیں, بلکہ پھر اس کا ظاہر و باطن ایک ہوگا. دیکھیے سمجھنے کی بات ہے, اور اگر سمجھ کے نہیں مانا تو باہر ہم کچھ اور ہوں گے, اندر کچھ اور ہوں گے. تب سچی بات یہ ہے کہ جب بچہ سمجھ لے گا, جب سمجھے گا, اس کا بلیف انفارمڈ ہوگا, تو بلیف انفارمڈ ہوگا, تو کیا ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ وہ ایک سچا مسلمان بن سکے گا, سچا انسان بن سکے گا, انسانیت کی خدمت کر سکے گا, درد مند دل رکھے گا. پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تب ہم کار خیر کریں, نہیں, جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی وہ کار خیر کرے گا. اس وقت وہ یہ دیکھے گا اس وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہے, اس وقت ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, اس وقت اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں, وہ انجام دے گا. اور وہ بیکار کی اس رسم و رواج میں اور بیکار کے دکھاوے میں نہیں پڑے گا, کہ دکھاووں میں وہ نہیں پڑے گا. پھر وہ مخلص ہوگا, اس کے ہر عمل میں خلوص ہوگا. وہ 100 روپے نہیں دے رہا ہوگا, 1 روپے دے رہا ہوگا, لیکن خلوص کے ساتھ دے رہا ہوگا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو 500 کی گڈی دے رہے ہیں, 4 لوگ تب جب پہلے موجود ہوں فوٹو کھینچے, جب فوٹو کھینچے تب وہ دیں. کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں. اس وقت وہ 1 روپے دے رہا ہوگا لیکن خاموشی سے دے رہا ہوگا, یا تو اللہ جانے گا یا وہ اللہ کو وہ 1 روپے 500 سے زیادہ پسند عزیز ہیں. جو ریاکاری کے ساتھ ہوں اس سے زیادہ عزیز ہے نا. کبھی کبھی زکوٰۃ دکھا کے بھی دی جاتی تاکہ لوگوں کو ترغیب دے, لیکن یہ کہ مستحبات جتنے ہیں, کہا جاتا ہے, دیکھو کتنا اچھا بیلنس بنایا ہے اسلام نے, کہ واجبات دکھا کے ادا کرو, مستحبات خاموشی سے ادا کرو, چھپا کے ادا کرو, تاکہ اس وقت تم اللہ اور تمہارے درمیان کوئی نہ جاننے پائے. واجبات اس لیے دکھا کے ادا کرو تاکہ لوگوں کو واجب ادا کرنے کی ترغیب ہو سکے, ہے نا. تو اس وقت پھر کیا ہوگا, واجبات اور مستحبات دونوں وہ خلوص سے ادا کرے گا. آپ بتائیے, میں اپنے کو کہتا ہوں, دوسروں کو نہیں کہتا, دوسروں کو کیوں کہوں, اپنے کو, کہ ہم مستحبات ادا کرنے میں کتنے پیچھے رہ جاتے ہیں, اس لیے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. جی, واجبات اس لیے ادا کر دیتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ایک مجمع ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹوک دیں. جی, آپ نے نماز نہیں پڑھی آج. جی, یہ بات ہے. تو ہم خود اپنے کو گنہگار تصور کرتے ہیں, اور یہی بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جب آدمی سمجھ لے گا. جی بالکل, بہت بہت شکریہ آغا, آپ نے جو ہے اس ٹاپک کو ایک بہترین انداز میں ایکسپلین کیا. ایک پوائنٹ ہے جو آپ نے کہا ہے کہ انسان کو اس کی نیکی پر جب اصرار ہوتا ہے, جب فخر آتا ہے, تو کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. ایگو ہے. جی, اب
انانیت ہے. جی اب یہ ایک جملہ تھا کہ اللہ کو وہ گناہ جس پر انسان نادم ہو وہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس نیکی کے جس پر وہ اصرار کرتا ہو. ارے نہیں, اس کا الٹا ہے, مطلب یوں ہے, یہی بات مولا سے کسی نے آ کے یہ پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے, سب سے بڑا گناہ کیا ہے, تو مولا نے کیا فرمایا, یہ نہیں کہا کہ زنا سب سے بڑا گناہ ہے, شراب پینا, شرک, کوئی نہ, آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس کو کرنے والا اسے چھوٹا سمجھے. ہر وہ گناہ جسے وہ چھوٹا سمجھو گناہ نہیں, وہ گناہ عظیم ہے. بے شک. کیونکہ اور ہر وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد آپ میں ندامت پیدا ہو جائے وہ آپ کی نیکی کا مقدمہ ہے. بے شک, آپ کے نیک ہونے کا مقدمہ ہے. جی بہت بہت شکریہ آغا. انشاءاللہ امید کرتے آگے اور سیشنز ایسے ہی ٹاپکس پر ہم آپ کے ساتھ کریں. ناظرین امید کرتے آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی, اور بس یہی ہے کہ جو بھی آپ ایکشن کریں سب سے پہلے فرسٹ اپلائز ٹو می کہ ہم جو بھی ایکشن کریں اس میں خلوص دل ہونا چاہیے, اور وی شوڈ بی انفارمڈ اباؤٹ دیٹ ایکشن کہ وائی وی آر ڈوئنگ دیٹ ایکشن, ورنہ اٹ ول آل گو ان وین, چاہے وہ ہمارے ڈیلی لائف کے مسائل ہو, ایکشنز ہو, یا عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہو. وی شوڈ بی انفارمڈ آف واٹ وی ڈو رادر دین جسٹ بلائنڈلی فالوئنگ اٹ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی. اس کے متعلق کوئی بھی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو ہمیں ضرور لکھیے. وناسلام@gmail.com پر. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع, مگر دیکھتے رہیے چینل ون.